بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى عمر عن بیع امہات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة رواه البيهقي ومالك وقال رفعه بعض الرواة فوهم وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان۔ یہ دونوں حدیثیں امہات الاولاد بچوں کی ماں یعنی لونڈیوں کے بیع کے تعلق سے ہے۔ اسلام میں بیوی کے ساتھ لونڈی بھی حلال کی گئی ہے مردوں کے لیے، مگر بیویوں کی تعداد متعین ہے، مرد کے لیے 1 سے 4 بیوی جائز ہے، لیکن لونڈی جو جنگ سے پکڑ کے لائی جاتی ہے، مسلمانوں کی جو جنگ کافروں سے ہو، یہود و نصارہ سے ہو، اور جنگ سے جو عورتیں پکڑ کے لائی جاتی ہیں وہ لونڈیاں کہلاتی ہیں، وہ مجاہدین کے درمیان بانٹی جاتی ہیں، تو ان سے بھی مسلمان مرد صحبت کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اگر لونڈی پکڑی گئی ہے اور وہ حاملہ ہے تو حمل جنے وہ، کیونکہ دوسرے کا حمل ہے اس کے پیٹ میں، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 1 حیض کی مدت انتظار کیا جائے تاکہ سمجھ میں آوے کہ اس کے پیٹ میں پہلے سے حمل نہیں ہے۔ جب رحم کی صفائی کا پتہ چل جائے کہ رحم میں پہلے سے کسی مرد کا بچہ نہیں پڑ رہا ہے تو وہ مسلمان اس سے وطی کرے گا، صحبت کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی ہو، اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ آپ کی لونڈی ہے، آپ اس سے صحبت کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، 20 لونڈی بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس، 50 لونڈی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ لونڈی کا مسئلہ ہے، حلال ہے یہ۔ اب یہ لونڈیاں جو حلال ہے، اگر مان لیجئے کہ آقا نے اس سے صحبت کی اور لونڈی حاملہ ہو گئی، حاملہ ہونے کے بعد اس نے بچہ جنا، یا 5-6 مہینے کا ہو کر کے جب بچے کی صورت بن جاتی ہے پیٹ میں، ناک نقشہ بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ایبارشن ہو گیا اور دیکھا کہ بچے کی صورت ناک نقشہ بنا ہوا ہے، تو ایسی لونڈی کہلاتی ہے ام الولد، بچے کی ماں ہو گئی۔ تو اب جب بچے کی ماں ہو گئی تو اب اس لونڈی کو آدمی بیچ سکتا ہے کہ نہیں بیچ سکتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے منع کیا کہ امہات الاولاد کو بیع کرو، یعنی ایسی لونڈی جو ماں بن گئی ہے، آقا کے بچے کی ماں بن گئی ہے، اب اس کو آپ بیع نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو کہا لا تباع، نہ یہ بیچی جائے گی اور نہ ہی کسی کو ہبہ کی جا سکتی ہے بغیر قیمت کے، چلو تم کو دے دیا، ایسا بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس میں وراثت تقسیم ہوگی کہ اگر آقا مر جائے تو اس کے بال بچے اس لونڈی کو بانٹ لیں۔ تو کیا کرے گا؟ جب تک مرد چاہے، یعنی اس لونڈی کا جو ام الولد بن گئی ہے، بچے کی ماں بن گئی ہے، جب تک چاہے اس سے فائدہ اٹھائے جیسے بیوی سے اٹھاتا ہے، اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کے بعد لونڈی آزاد ہو جائے گی۔ یہ جو بیچنے سے منع کیا ہے کہ جس کے پاس بچہ ہو گیا ہے، وہ اصل میں بچے کی خاطر، کہ جب آپ لونڈی کو بیچیں گے تو بچہ تو نہیں بکے گا، کیونکہ بچہ تو آقا کا ہے، اور آقا تو آزاد ہے، وہ نہ لونڈی ہے، تو ہمارا بچہ لونڈی کے ساتھ کیسے بکے گا؟ بچہ ہمارے پاس رہے گا اور لونڈی بکے گی، تو ماں کہیں چلی گئی، بچہ کہیں رہ گیا، اب بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ رہا ہے، اور ماں کا دل بچے کے بغیر نہیں لگ رہا ہے، ماں کی ممتا کا گویا کہ ایک طرح سے گلا گھونٹ رہے ہیں آپ، تو کہا گیا کہ نہیں، ماں بچہ دونوں ایک ساتھ رہے گا۔
تفریق نہیں کر سکتے آپ، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن مان لیجیے کہ اگر بچہ مر گیا تو اگر آقا چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے، کیونکہ اب کوئی بچے کی جدائی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر نہیں بیچتا ہے تو زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاوے گا، مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ اب اس کے وارثان نہیں کہیں گے کہ ہمارے باپ کی چھوڑی ہوئی لونڈی ہے لہذا ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس سے خدمت لیں گے، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک لونڈی تھی، ماریہ قبطیہ، جس کے بطن سے حضرت ابراہیم نام کے لڑکے آپ کے پیدا ہوئے، 18 مہینے کے ہو کر کے مر گئے، وہ ام الولد ہوئی، آپ نے نہیں بیچا، آپ کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہو گئی، سمجھ لیں گے؟ تو اگر بچہ ہے اس عورت کے پاس تب تو آپ اس کو نہیں بیچ سکتے، آقا سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں بیچ سکتے، کسی کو یوں گفٹ میں بھی نہیں دے سکتے اس کو، اور مر گئے تو وہ ترکے میں بھی تقسیم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بچہ مر گیا تو آقا چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے۔ چنانچہ دوسری جو روایت آئی ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم لوگ امہات الاولاد سراڑی کو، یعنی لونڈیوں کو، سریہ کی جمع سراڑی، ہم اپنی لونڈیوں کو جو امہات الاولاد ہو جاتی تھی، بچوں کی مائیں ہو جاتی تھی، ان کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیچا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، تو کہ نبی کی زندگی میں ہم لوگ بیچتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ لوگ ایک ناجائز کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خبر کر دیتا۔ لیکن یہ سب بھی نہیں ہوا تو زمانہ نبوت میں اگر کوئی کام صحابہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائز ہے۔ تو ادھر حضرت جابر کی روایت کری کہ ہم لوگ بیچتے تھے امہات الاولاد کو، اور حضرت عمر نے منع کر دیا۔ تو دونوں حدیث میں جو ٹکراؤ لگ رہا ہے اس کا دفعہ، اس کو ایسے ہی اس تعارض کو دور کریں گے کہ حضرت جابر کی روایت میں امہات الاولاد کو بیچنے کی صورت تب ہوتی تھی جب ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی کی نوبت نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت عمر نے جو منع کیا وہ اس لیے کہا کہ لوگ لونڈیوں کو بیچ دیتے ہیں اور بچہ ماں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور مالک جو ہے وہ بچے کو اپنی طرف گھسیٹ رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم کہاں جا رہے ہو، تم تو ہمارے ہو، تم تو آزاد ہو، آزاد باپ کے آزاد بیٹے ہو، تم اس کے ساتھ کیسے جاؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور مصلحت انہوں نے دیکھی کہ یہ مصلحت اچھی نہیں ہے کہ ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کی جائے، اس لیے اگر بچہ زندہ ہے تب اس کی ماں کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، نہ کسی کو گفٹ میں دی جا سکتی ہے، نہ ترکہ بٹے گی وہ، بلکہ جیسے ہی مالک پوری زندگی بھر اس کو رکھے گا جیسے بیوی کو رکھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، جب مر جائے گا تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی ماں بنے گی آزاد ہو جائے گی، بلکہ مرنے کے بعد آزاد ہوگی، سمجھا؟ رہا بیچنا تو اگر اولاد اس کے ساتھ ہے تب تو نہیں بیچے گا، لیکن اگر اولاد مر گئی، سمجھا کہ نہیں، یا مان لیجئے کہ آقا کا بچہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا بچہ ہو، کسی غلام سے اس کی شادی تھی اس کا بچہ ہوا، یا نعوذ باللہ ہو سکتا ہے ناجائز حمل کا بچہ ہو، آقا کا نہ ہو، تب ایسی صورت میں آقا چاہے تو اس کو بیچ سکتا ہے، سمجھا؟ تو یہ لونڈیوں کی ایک خاص قسم جو مالک کے یا آقا کے بچے کی ماں ہو جاتی تھی، اس کے بیچنے اور نہ بیچنے کے تعلق سے یہ بات تھی۔ اسی طریقے سے روایت آئے گی کہ اگر کسی کے پاس مان لیجئے کہ دو بھائی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے، اور یہ دونوں پکڑے گئے، غلام بنا کے آئے گئے اور کسی ایک شخص کی ملکیت میں ڈال دیے گئے، تو یہ اس بھائی کو اس نے اس سے بیچ دیا اور اس بھائی کو اس نے کسی اور سے بیچ دیا۔ نبی صاحب کہا نہیں، جب بیچ رہا ہے تو دونوں کو کسی ایک سے بیچو، نہیں تو نہیں بیچو، کیونکہ ایک بھائی کہیں جائے گا ایک بھائی کہیں جائے گا، اور دونوں چھوٹا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہے، کھیلتا ہے، کوئی ایک دوسرے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں بیچ دو، لیکن دونوں ایک ساتھ رہنے والا، اٹھنے بیٹھنے والا ہے، تو دو بھائی ہو، دو بہنیں ہو، ایک بھائی ایک بہن ہو، اگر کسی ایک آدمی کو مل جائے تو اس کے درمیان تفریق کرنا اس کو جائز نہیں ہے۔ دیکھیے نا، بچہ کوئی لے آتا ہے، چھوٹا بچہ کو لے آتا ہے چڑیا کا پکڑ کے، تو آپ کے دل میں بھی درد ہوتا ہے کہ اس کی ماں پریشان ہوگی اس بچے کے لیے، سمجھا کہ نہیں؟ اور وہ چڑیا منڈلا رہی ہے، منڈلا رہی کہ بڑا بچہ کہا گیا، اور بچہ ہے کہ وہ الگ چیں چیں کر رہا ہے اپنی ماں کے لیے۔ تو یہ تو جانوروں کے اندر بھی یا پرندوں کے اندر بھی اللہ نے ہمدردی رکھی ہے، آپ کیسے ماں کو بیٹے سے الگ کر رہے ہیں، بیٹے کو ماں سے الگ کر رہے ہیں؟ اسی حضرت عمر نے کہا کہ مصلحت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچیں، ہر چند کہ وہ آپ کی لونڈی ہے، لیکن آپ اس کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ ام الولد ہے اور بچہ آپ کے پاس ہے اور ماں کہیں اور ہے، تو اس لیے یہ ناجائز ہے۔
الا یہ کہ تفریق کی نوبت نہ آتی ہو۔ چلیے دوسری حدیث دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء، رواہ مسلم، وزاد فی روایہ وعن بیع ضراب الجمل، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ ایک بات اور کہہ دیتے ہیں آگے، حضرت ابن عمر کی روایت تھی، اس روایت کے اندر آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ نہا عمر نے منع کیا۔ عمر حضرت ابن عمر کے باپ نہ ہوئے، عمر کا بیٹا روایت کرتا ہے کہ عمر نے کہا، یعنی عبداللہ بن عمر کے بیٹے عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر نے منع کیا۔ تو بیٹا اپنے باپ کا نام لے سکتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ فلاں صاحب نے ایسا کہا تھا، اگر کسی کے بیٹے ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں تو آپ کہیے کہ عبداللہ نے ایسا کہا تھا، کون؟ وہ میرے جو والد ہیں۔ تو آپ نام تو لے سکتے ہیں لیکن پکار نہیں سکتے ہیں باپ کو اس کے نام سے۔ ہو عبداللہ صاحب، باپ کو ایسے پکارا جائے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کو کہا یا ابتی، اے ابا جان۔ تو باپ کو ابا، باپ یا جو بھی کہتے ہیں وہ کہہ کے پکاریے گا کہ اس کا نام لے کے پکاریے گا، یہ گستاخی اور بدتمیزی مانی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں صاحب نے یہ کہا، سمجھا کہ نہیں، تو باپ کا نام لینے میں کسی بات کو ذکر کر رہے ہیں اور باپ کا نام لے رہے ہیں کہ حضرت عمر نے منع کیا، مراد میرے والد نے، تو ایسا کہنے میں کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن خطاب نہیں کرنا چاہیے باپ کو، اس کے نام کے ساتھ متوجہ کرنا ہے اپنی طرف۔ تو عبدالودود کا بیٹا کہے، ہو عبدالودود صاحب سنیے، ادھر دیکھیے، تو بیٹا ہو کے باپ کا نام لے کے ایسے پکارتا ہے، تو ایسا تو ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ مہذب معاشرے میں لوگ ایسا کرتے، یا حضرت ابن عمر جیسا، حضرت عبداللہ بن عمر جیسا مؤدب آدمی اپنے باپ کو نام لے کے پکارتا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن غائبانہ میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، خلیفۃ المسلمین نے، سمجھا کیا لیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاضل پانی کو بیچنے سے منع کیا۔ فاضل پانی آپ کی ضرورت سے فاضل ہے، کیونکہ جب تک آدمی کو ضرورت کے مطابق پانی رہتا ہے وہ کب بیچتا ہے؟ کوئی بھی چیز اگر انسان کے ضرورت کے مطابق ہو تو اس کو تو نہیں بیچتا ہے، کیونکہ اس کی تو خود اس کو ضرورت ہے۔ کوئی چیز جب زائد از ضرورت ہوتی ہے تب یہ اس کو بیچتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ عام طریقے سے پانی میں، گھاس میں اور آگ میں سب شریک ہے۔ گھاس ہے، چراگاہ ہے، عام ہے، اب دبک گئی دکھا رہے نہیں یہ میرا ہے، کوئی نہیں چرائے گا۔ پبلک کی اگر زمین ہے، سرکاری زمین ہے یا سرکاری گڑھا ہے، تالاب ہے، اس میں سب کوئی پیتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، اپنے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، کوئی کہے کہ نہیں ہم کسی کو نہیں دیں گے، ایسا نہیں، تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ رہا کہ اگر اپنا آپ کا کنواں ہے، اپنا تالاب آپ نے کھدوایا ہے اپنی زمین کے اندر، تو بھی اہل علم نے کہا کہ اگر آپ کی ضرورت سے فاضل پانی ہے آپ کے پاس، سیرابی آپ کھیتوں کی کرتے ہیں، آپ نے کوئی گڑھا کھدوا رکھا ہے اپنی زمین میں اور آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ اپنی زمین کو سیراب کرنے کے بعد دوسرے کو دے سکتے ہیں یا دوسرے کا جانور پانی پی سکتا ہے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، تو آپ کے لیے ناجائز ہے کہ آپ دوسرے کے جانور کو پینے سے یا پٹانے سے اس کو منع کیجیے۔ نہیں ہم نہیں دیں گے، ارے بھائی ہماری کھیتی سوکھ رہی ہے اور آپ کا کیا جاتا ہے، آپ کا تو پانی پڑا ہوا ہے، نہیں ہم نہیں دیں گے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو ضرر اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں حسد ہے، آپ چاہتے کہ اس کی کھیتی برباد ہو جائے اور کوئی پانی کا سادھن نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اچھی نہیں کہ اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ پانی ہو تو تم اس پانی کو بیچ رہے ہو، نہ ہم ایسے نہیں دیں گے۔ 1 گھنٹہ پمپنگ سیٹ لگاؤ گے تو پمپنگ سیٹ والا جو پیسہ لیتا ہے وہ تو لیوے کرتا ہے، لیکن ہم 100 روپے گھنٹہ کا پانی کا بھی لیں گے، حرام ہے، یہ ایسی صورت جائز نہیں ہے۔ پانی کو مفت میں فری دو، تمہارے گڑھے میں پانی ہے، نہیں پینے دو گے تو جانور والا جانور نہیں چلائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی جانور کو پیاس بہت لگتی ہے اور وہ تمہارے گھاٹ پر آنا چاہے گا تو تم پانی پینے نہیں دو گے، اس کو جرمانہ لگا دو گے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے تالاب میں اور آپ کے کنویں سے کوئی پانی سیراب کرنا چاہتا ہے اور آپ کی ضرورت سے فاضل ہے تو اس کو دیجیے، لیکن ہاں آپ کی چیز ہے، وہ آپ کی ملکیت میں ہے تو پہلے آپ اس کے استعمال کرنے کے حقدار ہیں۔ رکو بھائی پہلے ہم کو پٹا لینے دو، ہمارے پٹانے کے بعد اگر پانی بچ جائے گا، سیرابی کے بعد اگر بچ جائے گا تو جس نے جس ترتیب سے کہا ہے اس کو ہم دے دیں گے، پہلے ہم کیا کریں گے، سمجھ آئے؟ تو یہ شکل ہے۔
اور اسی روایت میں اور آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ، اونٹ کو اونٹنی پر چڑھانے کی تاکہ وہ حاملہ ہو، اس کی قیمت وصول رہے۔ تمہارے پاس مذکر اونٹ ہے، کسی کے پاس مؤنث اونٹ ہے، کسی کے پاس بھینس ہے، کسی کے پاس بھینسا ہے، اب وہ بھینس والا، گائے والا، بکری والا، اونٹنی والا لے کر کے آتا ہے تمہارے پاس، اور تمہارے پاس مذکر جانور ہے جو اس پر چڑھے گا اور اس کو حاملہ بنائے گا، تو تم کہتے ہو کہ دیکھو تمہاری بھینس کو اگر ہمارا بھینسا اس پر چڑھے گا اور ہمارا حاملہ بنائے گا تو 200 روپیہ لیں گے یا 500 روپیہ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرام ہے، حرام، یہ مضرت ہے، یہ دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے، نفع کی چیز سے تم اس کو روک رہے ہو، دینا ہوگا، اور اگر پیسہ لوگے تو حرام ہوگا تمہارے لیے۔ ایک تو حسد اور نقصان کی وجہ سے، دوسرے یہ کہ وہ جو مذکر چڑھا مؤنث کے اوپر تو پانی اس نے ٹپکایا بھی کہ نہیں جس سے وہ بھینس حاملہ ہوگی، گائے حاملہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی کیا گارنٹی؟ اور تم نے تو پیسہ لے لیا، معلوم ہے کہ نہیں حاملہ ہی لی ہوئی، پھر دوبارہ آ رہا ہے، کہا نہیں ایسا مت کرو، ارے ہمارے اونٹ کو نقصان ہوگا، ہمارا بھینسے کو نقصان ہوگا، ارے پال کھلانے سے اور مذکر کو مؤنث پر چڑھانے سے بھینسے کا نقصان تھوڑی ہوتا ہے، مرد بیوی کے پاس آتا ہے تو مرد کا نقصان ہوتا ہے، تو صحت بنتی ہے آدمی کی، تو ایک دم نیچرلی چیز ہے، فطری چیز ہے وہ۔ تو اسی لیے اگر مذکر جانور تمہارے پاس ہے تو مذکر کو مؤنث چاہیے اور مؤنث کو مذکر چاہیے، وہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور اس سے نسل بڑھے گی، فائدہ بڑھے گا، اور تم وہ فائدہ اس کو حاصل ہونے نہیں دے رہے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اجرت پر اگر کوئی مذکر کو کسی کے مؤنث کو حاملہ بنانے کے لیے چڑھاتا ہے اور اس کی اجرت لیتا ہے تو یہ اجرت بھی حرام ہے، سب رکھ۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جانور مؤنث ہے لیکن کوئی مذکر مل نہیں رہا ہے، اور مان لیجیے کہ کسی کے پاس ہے اور وہ بغیر پیسہ لیے ہوئے آپ کے مؤنث کو حاملہ بنانے نہیں دے گا، اپنے جانور مذکر کو اس پر چڑھنے نہیں دے گا، تب ایسی صورت میں آپ کی مجبوری ہے تو آپ کیا کیجیے گا؟ آپ کے لیے تو پیسہ دینا مجبوری ہوگی، لیکن اس کے لیے اگر وہ مسلمان ہے تو وہ حرام کمائیے، وہ حرام کمائیے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن عصب الفحل، عصب کہتے ہیں پانی کو جس سے مؤنث جانور حاملہ ہوتی ہے، اور فحل کہتے ہیں مذکر کو، کسی بھی جانور کے مذکر کا پانی مؤنث کے رحم میں ڈالنے کی قیمت لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ اس طرح کا دھندا نہ کیا کرو۔ چلیے ایک چیز اور دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع حبل الحبلہ وکان بیعا یبتاعہ اہل الجاہلیہ، کان الرجل یبتاع الجزور الى ان تنتج الناقہ ثم تنتج التي في بطنها، متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ اب یہ دیکھیے ایک طریقہ جاہلیت کی بیع کیا ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع حبل الحبلہ، حبلہ حابل کی جمع ہے، حاملہ جانور کے حمل کو بیع کرنے سے، حاملہ جانور کے حمل کو بیع کرنے سے۔ ایک گائے کے پیٹ میں بچہ ہے مثال کے طور پر، بولو اس کی کیا قیمت لوگے؟ اس بچے کی جو پیٹ میں ہے، تو کہہ دیا کہ 500 روپیہ لیں گے، معلوم نہیں ہے کہ وہ بچہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، ایک ہے کہ دو ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ زندہ پیدا ہوگا کہ مردہ پیدا ہوگا، لیکن تم نے اس کی بیع کر لی، یہ دھوکے کا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہا کہ نہیں، جو چیز سامنے نہ ہو، حمل کے اندر ہے، تم حمل کی بیع کر رہے ہو، جانور کے حمل کی بیع کر رہے ہو، وہ بیع مجہول ہے، معلوم نہیں ہے کیا ہے پیٹ میں، زندہ بچہ ہے کہ مردہ بچہ ہے، بتائیے گھاٹا لگے گا کہ نہیں ایک فریق کو؟ تو حرام ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ مؤنث جو ابھی حاملہ ہے، اس کے پیٹ کا جو بچہ آئے گا، وہ جب حاملہ ہوگا اور وہ جو بچہ جنے گا، اس بچے کی بیع میں ابھی کر رہا ہوں۔ میں پاگل ہو گئے، کچھ نہیں سوچتا تھا تو جاہلیت کے لوگ اسی طرح کا ڈرامہ کرتے تھے۔ ایک تو اب سوچئے کہ جو حاملہ اونٹنی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے ابھی وہی مجہول ہے، نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے، چہ جائے کہ پھر اس اونٹنی سے بچہ ہو اور وہ بھی مؤنث ہو، اور وہ مؤنث جب حمل والا ہو اور اس کا جب حمل جنے تب، تو جب آج نہیں جائز ہے، پہلا حمل جائز نہیں ہے بیچنا،
تو حمل کا حمل جو ہوگا اس کو بیچنا کیسے جائز ہوگا؟ وہ تو اور اس کے اندر غرر، دھوکہ اور جہالت ہوگی کہ سامان کیسا ہے نہیں ہے۔ تو یہ جاہلیت والے کیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ کوئی چیز ادھار بیچتے تو کہتے تھے کہ فلاں کی اونٹنی ابھی حاملہ ہے، جب وہ اونٹنی بچہ جنے گی تب تم کو پیسہ دیں گے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ اونٹنی کب بچہ جنے گی۔ ارے ادھار لیے ہو تو ادھار میں قیمت چکانے کی مدت متعین کرو کہ کب دو گے۔ تو فلاں کی اونٹنی جب حاملہ ہے، جب وہ بچہ جنے گی تب یہ سامان لے جاؤ گے، یا تب ہم کو پیسہ دو گے، یا تب ہم تم کو پیسہ دیں گے۔ یا پھر یہ کہتے تھے کہ وہ اونٹنی جو حاملہ ہے اس کا بچہ جب حاملہ ہوگا، اب وہ بچہ جنے گا تب پیسہ دیں گے۔ اب یہ مدت کو آپ اور لمبی کر دیا۔ تو سامان حوالے کرنے یا قیمت ادا کرنے کی مدت اس طریقے سے اننون ہو، معلوم نہ ہو کہ کب یہ کیا ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ادھار کسی سے لیتے ہیں تو وقت متعین کیجئے کہ کب پیسہ دیجیے گا، تاکہ وہ اس سے پہلے نہ مانگے اور آپ اس مدت کے بعد تاخیر مت کیجیے، ٹال مٹول مت کیجیے۔ سمجھا کہ نہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے، یہ جو اونٹنی ہے اس کے اندر جو بچہ ہے، جب وہ بچہ اونٹنی بچہ جنے گی اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا اور وہ ذبح کیا جائے گا تو اس میں 4 کلو گوشت آج سے ہمارا بک کر لو، بتائیے۔ تو اس طریقے سے اہل جاہلیت کی بے وقوفی اور حماقت ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب جاہلیت کی بے ہے، اس میں دھوکہ غرر ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ جانوروں کے حمل کی بے سے منع کیا، یا حاملہ کے حمل کو بیچنے سے منع کیا۔ وَكَانَ بَيْعًا، کہتے ہیں یہ ایک بے کی صورت تھی، يَبْتَعُهُ اہل الجاہلیہ، جو اہل جاہلیت جن کے درمیان جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت سے پہلے وہ لوگ اس طرح کی بے کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ کان الرجل یبتاع الجزور، کوئی شخص اونٹ کو، مذکر اونٹ کو خریدتا تھا، کب؟ جب کہ اونٹنی بچہ جنے گی تب اس وقت سامان دیں گے، حوالے کریں گے، یا تب اس وقت ہم قیمت تم کو دیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ اونٹنی بچہ جنے گی، پھر وہ بچہ جب دوسرا بچہ جنے گا، اب کیا ضروری ہے کہ وہ مؤنث ہی اونٹنی جنے؟ ہو سکتا ہے مذکر جنے تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو گیا، تو تم پیسے نہیں دو گے۔ تو یہ اونٹنی جو حاملہ ہے اس کا بچہ جب حاملہ ہوگا اور بچہ جنے گا تب دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ضروری ہے کہ جو اونٹنی کے اندر حمل ہے وہ مؤنث ہو، پھر وہ حملہ ہو، پھر وہ بچہ جنے، تب جا کر کے تم قیمت ادا کرو گے۔ یہ جو صورت ہوتی تھی یہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے کہ اونٹ کو بیچتے تھے یا خریدتے تھے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اونٹنی بچہ نہ دے، اور پھر وہ اونٹنی کے پیٹ میں جو دوسرا بچہ حمل آئے گا وہ بچہ نہ جنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ گویا کہ قیمت کی ادائیگی کی مدت معلوم ہونی چاہیے کہ کب قیمت دینی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان بیع الولاء وان ہبتہ، بیع الولاء سے، غلام کو جب آزاد کرتے ہیں، حضرت بریرہ کے واقعے میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ بریرہ کے واقعے میں یہ ہے کہ جب آدمی کسی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے اللہ کے لیے، اور وہ اس لونڈی جب آزاد ہو کر کے پیسے والی ہوتی ہے اور کوئی خاندان میں مذکر رشتہ دار اس کا ترکہ پانے والا نہیں ہوتا ہے، تو ترکہ آخر میں آزاد کرنے والے مرد یا عورت کو دیا جاتا ہے، جس کو ولائے عتق کہتے ہیں۔ تو اس کو بیچ نہیں سکتے آپ کہ فلاں ہم تو جا رہے ہیں مرنے کے بعد، لیکن یہ جو ہماری لونڈی ہے یا لونڈا جس کو ہم نے آزاد کیا ہے، اگر یہ صاحب مال ہوگا اور اس کے خاندان میں کوئی مذکر رشتہ دار وارث اس کا نہیں ہوگا تو تم لے لو گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کی بنوت کو بیچے یا بیٹا اپنے باپ کے ابوت کو بیچے۔ کسی کو کہے کہ میں نے اپنے باپ کی ابوت کو کہ وہ میرا باپ ہے، میں نے تمہارے ہاتھ حوالے بیچ دیا، نہیں۔ جو باپ ہے آپ کا وہی باپ رہے گا، اور جس کے آپ بیٹے ہیں وہی بیٹا رہے گا۔ وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ بکتا نہیں ہے۔ تو اسی طریقہ سے آقا جب کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو بوجھیے کہ اس کو ایک طرح سے نہ سے ہاں ملایا۔ پہلے وہ جانور کی طرح بیچا خریدا جاتا تھا، ایک پیسہ بھی نہیں کما سکتا تھا، کماتا تو آقا چھین لیتا تھا اس کا، وہ اس کا مالک آقا ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ کمانے لگا، زندگی جینے کا حقدار ہو گیا، آزاد ہے، جیسے تم آزاد ہو، جیسے اس کا آقا آزاد ہے ویسے وہ آزاد ہے۔ تو ایک طرح سے گویا جیسے باپ بیٹے کو پیدا کرتا ہے اسی طریقے سے گویا کہ وہ پیدا ہوا اس سے، اور انسان کی گنتی میں گنے جانے کے لائق ہوا۔ تو کوئی اپنے غلام کی ولا کو کہ ہم نہ لے کر کے تم اس کو لوگے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ زندہ رہیں گے اور آپ کا غلام
یا آپ کی لونڈی جس کو آپ نے آزاد کیا ہے، اگر وہ ترکہ چھوڑے گی جس میں آپ وارث ہوں گے تو آپ ہوں گے، نہیں ہوں گے تو آپ کا بال بچہ ہوگا، لیکن آپ کسی دوسرے کے ہاتھ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں، ہبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں بیچا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ولائے عتق کو نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ممنوع بیع کا بیان چل رہا ہے کہ کون کون سی بیع ناجائز ہے، عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، رواہ مسلم۔ دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن خاص ایک شکل کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کنکڑی کی بیع کرنے سے، کنکڑی کی بیع کرنے سے منع فرمایا۔ تو کنکڑی کی بیع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کنکڑی کے ذریعے جو بیع ہو، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ بھائی لو کنکڑی، ہوتا تھا 100 بکری ہے، جس بکری کے پیٹھ پر یہ کنکڑی تمہاری گرے گی پھینکو، نشانہ لگاؤ، وہ تم کو ہم 100 روپے میں دے دیں گے یا 1000 میں دے دیں گے، چاہے وہ 10,000 کی بکری کیوں نہ، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ 500 کی بھی بکری ہو، مریل بکری ہے، کوئی ہو سکتا ہے 2000 کی بھی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ایک طرح کا جوا ہوا یہ۔ تو جس پر نشانہ تم نے ساتھ لگا دیا، کنکڑی پھینک دیا، وہ ہم تم کو 2000 روپے میں دے دیں گے۔ مان لیجئے کہ 10,000 والی بکری کے اوپر گیا تو 2000 دے گا، اور اگر 500 والی 1000 والی بکری پر آئے تو وہ 1000 لینا پڑے گا۔ تو اس میں تو دھوکہ ہے نا، جوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ 10,000 کی بکری پر آپ کا نشانہ لگے گا، اور کبھی ہو سکتا ہے کہ بکری پر نشانہ لگا ہی نہیں، نشانے سے پہلے ہی آپ کی کنکڑی گر گئی، لائیے 2000 روپیہ۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ کہتے تھے، کپڑے کی دکان میں آئے، کہا کہ یہ لو سامان، جس کپڑے پر تم نے نشانہ لگا دیا وہ کپڑا 1000 روپے میں دے دیں گے، چاہے وہ 20,000 کا بھی کپڑا ہے اور 200 روپے کا بھی کپڑا ہے، لگا ہوا ہے ایک لائن سے، یہ کنکڑی لو، نشانہ لگا دو۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ کنکڑی لو، جتنی دور پھینک سکتے ہو پھینکو، زمین کے جس حصے پر جائے گا، مثال کے طور پر 1 لاکھ میں دے دیں گے۔ اب مان لیجئے کہ 1 بیگھہ زمین 1 ایکڑ تک اگر آپ کا نشانہ گیا یا 2 ایکڑ تک گیا تو وہ بھی 1 لاکھ میں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا کہ پھینکا اور ہاتھ سے کنکڑی چھوٹ گئی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ٹال گلی کھیلتے تھے تو مارا تو یہیں پر گر گیا، کہیں ہے کہ دور چلا جاتا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اگر وہیں پر گر گیا تو چلیے دیجیے 1 لاکھ روپیہ، 1 لاکھ روپیہ لئیے۔ اور جس طرف سے کنکڑی پھینک رہے ہیں، اگر آپ کے موافق ہوا ہے تو کنکڑی چلی جائے گی جی، 200 میٹر چلی جائے گی، اور اگر الٹی ہوا چل رہی ہے، پچھم کھڑے ہوئے ہیں، آپ پورب پھینک رہے ہیں، آپ پورویہ ہوا چل رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب وہ 100 گز بھی نہیں جا سکی آپ کی۔ تو اس طریقے سے کنکڑی پھینک پھینک کر کے لوگ بیع کرتے تھے، اور اس کی ایک رقم متعین ہو جاتی تھی کہ اتنا روپیے میں یہ سامان بکے گا، چاہے آپ کی کنکڑی وہ 200 گز جائے یا 2 میٹر پر گر جائے، آپ کو اتنا پیسہ دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی دھوکہ ہی ہے، غرر ہے۔ تو یہ ایک شکل عام تھی وہاں پہ۔ اسی طریقے سے آنکھ بند کر کے چلو، آنکھ بند کر کے آؤ، اور جس بکری کو تم نے چھو دیا، جس کپڑے کو چھو دیا، وہ کپڑا تمہارے لیے 5000 میں۔ اب وہ 200 روپے کے کپڑے کو چھوا ہو تم نے، یا 2 لاکھ کا تھن چھو دیا ہو، وہ سب تمہارا 5000 روپے میں ہو گیا۔ تو یہ اندھے کی طریقے سے آؤ، چھو دو، ہو گیا، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنکڑی پھینک کر کے کوئی چیز بیع مت کرو، نشانہ لگا کر کے، اور اسی طریقے سے دھوکے کی بیع مت کرو، بالکل بات واضح ہونی چاہیے۔ کٹھا متعین کرو نا کہ کیسے کٹھا بیچو گے، سمجھا کہ نہیں؟ یا چھوڑو، ہنڈے ہی بیچنا ہے، یہ پلاٹ دیکھ رہے ہو، معلوم نہیں کہ کتنا ہے کیا ہے، ہنڈی بولو، تو ہنڈا بھی بیع کر سکتے ہیں اور ناپ کر کے بھی بیع کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ یہ ٹوکری ہے، 20 روپے کلو دیتے ہیں سیب، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو 1000 روپے میں پوری ٹوکری لے جائیے۔ لوگ کہتا ہے نا کہ چھوڑو کلو 2 کلو، پوری ٹوکری کا دام بولو، پورے ٹھیلے کا دام بولو، تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ جو چیز ہو وہ بالکل کلیئر ہو، واضح ہو، کہ اگر اس کی حقیقت انسان کو، ایسا بیع غرر کہتے ہیں ایسی چیز کہ اگر اس کو انسان کو اس کی حقیقت کا جب پتہ چلے تو وہ افسوس کرے کہ جا دھوکے میں رہ گیا۔ تو کبھی ہم بازی جیت گئے، کبھی ہمارے سامنے والا بازی جیت گیا، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لین دین میں معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے کہ کتنے میں دو گے، کتنے میں لوگے، بھاؤ بٹا طے کر کے آپ معاملہ کیجئے تاکہ اختلاف نہیں رہے۔ اور ایک حدیث اور وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشتری طعاما فلا یبیعہ حتی یقطع لہ، رواہ مسلم، کہ جس نے کھانا خریدا، کوئی چیز کھانے کی، غلہ وغیرہ خریدا، مثال کے طور پر آپ 1 کنٹل دھان کسی کے یہاں سے خرید کر کے لائے،
اب پھر اس کنٹل کو لا کر کے 2 دن یا 4 دن کے بعد آپ بیچ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوبارہ جب تم اس کو بیچ رہے ہو دوسرے سے تو پھر اس کو تولنا پڑے گا. یہ نہیں کہ پہلا کانٹا جو کیا ہے اسی کانٹے پر دو گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دانہ اگر گرمی کا زمانہ رہتا ہے تو دانہ سوکھتا ہے. جب فضا میں نمی رہتی ہے، برسات کا زمانہ ہو یا جاڑے کا زمانہ ہو تو کم نہیں ہوتا ہے بال، لیکن جیسے ہی غلوں پر دھوپ پڑتی ہے یا فضا گرم ہوتی ہے تو دانہ سکڑتا ہے، وزن اس کا کم ہوتا ہے. سمجھا؟ تو اطمینان کرنے کے لیے کہ کیا بائے نے جو دیا تھا 1 کنٹل اور اب ہمارے یہاں آ کر کے وہ 99 ہی کلو ہوا، 1 کلو کم پڑ رہا ہے، تو تم جو دوسرے کو دو گے 1 کنٹل میں تو گویا کہ تم نے 1 کلو کا دام زیادہ لیا اور اس بیچارے دوسرے خریدار کا 1 کلو کا دام زیادہ لگا. تم کو فائدہ ہوا، اس کو نقصان ہوا. نہیں، ایسا نہیں چلے گا. جتنا ہاتھ ہوگا اتنا دفعہ اس کو تولنا پڑے گا. عام طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ روپیہ اگر دے لے رہے ہو تو جتنے ہاتھ میں جائے روپیہ گن لو. اب گنا ہوا ہے، دیا ہے آپ نے، اسی گڈی کو نکال کر کے دوسرے کو دیا. ہو سکتا ہے کہ جہاں گھر میں رکھا ہو کسی نے 1 نوٹ اس میں سے نکال لیا ہو. آپ اس کو دوبارہ گنیے یا اس کو کہیے کہ گن لو ہمارے سامنے. بعد میں نہیں کہنا کہ روپیہ کم تھا. تو اسی طریقے سے اگر غلہ آپ خرید کر کے لائے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ 100 کلو ہے تو دوسرے کو بیچنے کے لیے آپ کو دوبارہ اس کو ناپ کر کے تول کر کے دینا ہوگا. کانٹا کرانا آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ بیچنا آپ کو ہے. سمجھا کہ چاہے آپ منافع لے کے بیچیے، آپ لائے ہیں 2000 روپے کنٹل دھان، آپ بیچ رہے ہیں 2200 روپے، لیکن دوبارہ کانٹا کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے. پہلے وزن پر آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وزن کم بیش ہو. انشاءاللہ تعالی یہ گفتگو پھر آگے بھی جاری رہے گی. وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.